کہ فقہ حنابلہ کے آپ مجتہد ہیں، آپ فقہ حنابلہ کے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی ہے، لیکن خود امام احمد ابن حنبل نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اپنے قبر انور سے باہر تشریف لا کر۔ آپ نے فرمایا کہ اے غوث اعظم، اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تمہارا مقتدا ہوں، میں یعنی اگرچہ تم میری پیروی کرتے ہو لیکن حقیقت میں، شریعت میں اور طریقت میں میں تمہارا محتاج ہوں۔ یہ خود امام احمد بن حنبل نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ فرمایا۔ تو حضور غوث اعظم اپنے وقت کے مجتہد بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے فقیہ بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے مفسر بھی ہیں، اپنے وقت کے بڑے محدث بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد و مجتہد ہیں۔ آپ ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو نوازا، چاہے وہ علم شریعت ہو، چاہے وہ علم تصوف ہو، چاہے وہ علم باطن ہو، ہر طرح کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک مقام پر غوث اعظم فرماتے ہیں خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے علم لدنی کے، غور آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں، غور سے سنیے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کشادہ کر دیے۔ علم لدنی کے 70 دروازے میرے لیے کھول دیے ہیں، اور ان 70 دروازوں سے میرے لیے علم کا خزانہ نکلتا رہتا ہے اور میں اس سے فیض حاصل کرتا رہتا ہوں، اور وہ دروازے کبھی بند ہونے والے نہیں اور وہ علوم کبھی رکنے والے نہیں، مسلسل وہ دروازے کھلے ہیں اور مسلسل ان دروازوں سے میرے پاس علم پہنچتا رہتا ہے۔ اب وہ 70 دروازے علم لدنی کے کتنے وسیع اور کتنے بڑے، سنیے گا۔ ان 70 دروازوں میں سے ایک دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ان 70 دروازوں میں ایک دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بندے پر اگر علم کا چھوٹا سا بھی دروازہ کھل جائے تو وہ علم میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے کو ایسا علم عطا فرمایا کہ علم لدنی کے 70 دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں سے ہمیشہ علم آپ کی بارگاہ میں آتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقام علم غوث اعظم کا۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تو یاد رکھیے غوث اعظم اپنے وقت کے مجتہد بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، آپ بہت بڑے نحوی بھی ہیں، صرفی بھی ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ آپ صرف کرامت دکھانے والے، مرید بنانے والے، بگڑی بنانے والے، اولاد عطا کرنے والے نہیں۔ غوث اعظم کی ایک کرامتیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اس سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر طریقے کا علم عطا فرمایا، ہر زاویے سے اللہ نے آپ کو علم سے نوازا۔ 90 سال کی عمر میں بھی آپ اپنے مدرسہ قادریہ میں بیٹھ کر ایک دن میں 13 علوم کا درس دیا کرتے۔ 90 سال کی عمر میں بھی فقہ حنبلی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی عمر مبارک 90 سال کی تھی، میں ان کے مدرسے میں تشریف لے گیا اور زانوِ ادب طے کیا، اور باقاعدہ میں نے ان سے علم فقہ کو حاصل کیا۔ یہ ہے غوث اعظم جو اپنی زندگی کے سینکڑوں سال آپ جنگلوں میں گزارے، عبادتوں میں گزارے، پھر اس کے بعد آپ مدرسے میں مسند پر آپ تشریف لائے اور ایک دن میں آپ 13 علوم پڑھاتے، اور آپ کے کل شاگرد کتنے جانتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1 لاکھ شاگرد ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ شاگرد ہیں آپ کے جو آپ سے علم حاصل کیے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے، آج بھی بغداد معلیٰ میں وہ مدرسہ ہے کہ اس مدرسے سے 1 سال میں
میں 3000 طلبا محدث بن کر، کوئی مفسر بن کر، کوئی فقیہ بن کر نکلتا۔ یہ علم کے خزانے لٹانے والے غوث اعظم ہیں۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ ایسا آپ نے علمی فیضان دنیا کو عطا فرمایا کہ ایک سال میں 3000 محدث اور ان میں سے مفسر اور فقیہ آپ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ ہے دین کا کام کہ ہم نے غوث اعظم کو صرف کرامت دکھانے والے کہ بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں یا اور مشکلات میں مدد کرتے ہیں، یقیناً وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غوث اعظم کی یہ حالت بھی دیکھیں، غوث اعظم کا یہ کرم اور یہ فیضان بھی دیکھیں جو علمی فیضان کہلاتا ہے کہ غوث اعظم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا احسان فرمایا کہ آپ نے علم شریعت اور علم طریقت، علم حقیقت و معرفت کے خزانے آپ اٹھاتے چلے گئے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی جو نسبتیں ہیں، ان کا جو ہمارے ساتھ رشتہ محبت ہے، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میزان الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمیع ائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم، یعنی جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں وہ اپنے اتباع کرنے والوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اتباع کرنے والوں کی، اپنی تقلید کرنے والوں کی، جو بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے۔ یہ آپ فرماتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيُلَاحِظُونَهُمْ فِي جَمِيعِ شَدَائِدِ، اور ان کو ملاحظہ کرتے ہیں تمام مصیبتوں میں، یعنی جب بھی ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا فالو کرنے والا جس کسی بھی مصیبت میں گھرا ہوا ہو، وہ ائمہ مجتہدین، وہ غوث، وہ قطب، وہ اولیاء ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، یعنی ان کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ کسی ایسے ویسے عالم کی زبان سے نہیں، یہ اقوال جو ہے اس عالم ربانی کا ہے جسے ہر مکتبہ فکر کا آدمی مستند مانتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کو اہل سنت و جماعت والے بھی مانتے ہیں، دیوبندیوں اور غیر مخلدین بھی مانتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقے والا آدمی انہیں مانتا ہے اور انہیں تسلیم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں وہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت بھی کریں گے اور انہیں مصیبتوں میں ان کے کام بھی آتے ہیں۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مصیبتوں میں کام آتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اپنی اتباع کرنے والوں کی، یہ کہاں کہاں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فی الدنیا والبرزخ وفی الآخرہ، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور میدان محشر میں بھی، یعنی ان کی نسبتیں ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں، قبر میں بھی کام آتی ہیں، میدان محشر میں بھی کام آتی ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کی سچی اتباع کی جائے، ان کے سچے غلام بن کے رہیں، ان کے سچے مرید بن کر رہیں، صحیح معنوں میں ان کے ہو جائیں، تب یہ ہمیں دنیا میں بھی سہارا دیتے ہیں، قبر میں بھی سہارا دیتے ہیں، میدان محشر میں بھی سہارا دیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے، اور یہ سہارا ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ اب یہ کب تک مدد کریں گے؟ وہ خود آگے ارشاد فرماتے ہیں حتی یجاوزوا الصراط، یہاں تک کہ ان کے چاہنے والے، ان کے سچے مریدین، ان کے سچے متبعین جب تک پل صراط نہ پار کر لیں۔ جب پل صراط کوئی پار کر لیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے چاہنے والے اور اپنے سچے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنت نہ پہنچ جائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ مولا ہمیں غوث اعظم کے سچے مریدوں میں شامل فرما۔ جب کوئی غوث اعظم کا سچا مرید